اب دیکھیے یہ دو مشیر ہیں شیطان کے، ایک ہی چیز کے بارے میں، واقعہ ایک ہے، فیکٹ ایک ہے، اس فیکٹ کے بارے میں ایک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، دوسرے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ اسی ملوکیت ہی کا فریب ہے، یہ اسی کا پردہ ہے، یعنی کہ اس کے لبادے میں وہی ملوکیت ہے کہ جو جلوہ گر ہے۔ یہ دو مختلف نقطہ نظر آ گئے۔ تو اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ جو پہلا مشیر، جو دوسرا مشیر جو اعتراض کرتا ہے کہ جمہوریت ایک فتنہ ہے، ہمارے اعتبار سے ایک فتنہ ہے، وہ حقیقی جمہوریت کی بات کر رہا ہے، جہاں واقعی اختیار عوام کے پاس چلا جائے وہ واقعی شیطان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ جو دوسرا مشیر کہتا ہے مجھے پتہ ہے، اس کی حقیقت معلوم ہے، یعنی حقیقتاً اختیار عوام کو منتقل نہیں ہوگا، یہ تو اختیار چند خاندانوں کے پاس رہے گا، کچھ سرمایہ داروں کے پاس، وہ ہمارے ہی چیلے ہیں، وہ ہمارے ہی پٹھو ہیں، وہ ہمارے ہی رستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو دنیا میں جمہوریت رائج ہوئی ہے وہ شیطانی جمہوریت تھی، لیکن جو اصل جمہور کا تصور ہے کہ لوگوں کی رائے سے اور لوگوں کے اتفاق کی رائے سے فیصلہ کیا جائے، یا اتفاق سے نہ بھی تو ان کی مشورے سے فیصلہ کیا جائے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ہو، یہ وہ شے ہے جو شیطان اپنے لیے فتنہ سمجھتا ہے۔ وہ جو امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی تو پھر کیسے ایک ایسا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو گمراہ کن فیصلہ ہو؟ ہاں، ایک فرد گمراہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، رسول معصوم عن الخطا ہے، فرد کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ معصومیت اللہ نے اجماع کے ساتھ جوڑ دی ہے، تو جہاں فرد کے پاس فیصلہ کا اختیار ہوگا وہاں شیطنت کا خطرہ ہے، اور حقیقی جمہوریت اگر آ جائے تو شیطنت کا خطرہ نہیں رہے گا، وہ ٹل جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ذرا ضمنی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو خلافت، ہم جو کہتے ہیں نا خلافت المسلمین، یہ پورا ذہن میں لے آئیں، یہ تصور کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس چیز کے عین مطابق ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے مطابق ہے، اور اس میں مشاورت کے ذریعے سے فیصلے ہوں گے، یعنی اس کی پوری روح اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور یہ بات بس موٹی بات اتنی جان لیجئے، جب تک نبی تھے تو زمین کے اوپر اللہ کی خلافت نبی کے پاس، ایک فرد کے پاس ہوتی تھی، جو نبی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلافت تو ہوتی نیابت ہے، جانشینی ہے، تو جس کی آپ جانشینی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے نا، رابطہ ہونا چاہیے نا، اس کے ساتھ ہارٹ لائن کمیونیکیشن ہونی چاہیے، تو نبی کی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ اب آپ بتائیے، حضرت ابو بکر کی بھی ہوتی تھی، حضرت عمر کی بھی ہوتی تھی، اب کسی کی ہوگی؟ آج ایک نظام قائم ہو جائے تو کیا کسی کی جو ہے وہ براہ راست اللہ سے رابطہ ہوگا؟ تو یہ نبی ہوتا ہے جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے۔ نبی کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں زمین کے اوپر۔ ہاں، اب وہ خلافت امت کو منتقل ہوئی ہے۔ اب امت اپنے میں سے جس کو خلیفہ بنا دے گی وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ تو اللہ کی خلافت نبی کے بعد منتقل ہوئی امت کو، اور امت اپنے میں سے جس کو بنائے گی وہ بن جائے گا خلیفۃ المسلمین، وہ مسلمانوں کو جواب دے۔ نبی مسلمانوں کو جواب دے نہیں ہے، وہ اللہ کو جواب دے، لیکن جس کو بنایا مسلمانوں نے وہ مسلمانوں کے سامنے اکاؤنٹیبل بھی ہوگا، جواب دہ بھی ہوگا۔ اب ہمارے ہاں خلافت کے نام پر ملوکیت کو دوبارہ، اور ملوکیت بھی اس روحانیت کے ساتھ، خلافت کے مقدس نام کے ساتھ، گویا خلیفۃ اللہ فی الارض۔ مجھے تو اب یہ گمان ہونے لگا ہے کہ یہ جو دجال آئے گا تو کہیں خلیفہ بن کے نہ آئے، کیونکہ دجال ہے نا، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، تو وہ دھوکہ تو خلافت ہی سے ہوگا۔ تو ویسے ایک پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب کا خطاب تھا، آڈیو میں، ویڈیو میں نہیں ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ 1992 کا خطاب ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ فری میسنری کا یہ منصوبہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں خلافت قائم کی جائے، اور خاص طور پہ انہوں نے نام لیا کہ ترکی کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ قائم کی جائے۔ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دجال اور یہ والا، اب اور ملکوں کو بھی ضرورت ہے اس طرح کی خلافت کی۔ تو بہرحال ابھی اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ مجھے اس جمہوریت سے مجھے خطرہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ملوکیت کا پردہ ہے۔ گویا حقیقی جمہوریت ہوتی تو خطرناک تھی،
لیکن ملوکیت کا پردہ ہونے کی وجہ سے کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تو یہ جو اندروں اس کا چنگیز سے تاریک تر ہے یعنی یہ حقیقت میں جمہوریت نہیں ہے, وہ دکھلاوا ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ یہ پہلے تو ہوتا تھا ایک بادشاہ کی آمریت ہوتی تھی, ایک فرد کی آمریت ہوتی, یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے. فیصلے وہ کرتے ہیں اور جو چاہیں فیصلے کریں, عوام سے پوچھ کر فیصلے نہیں ہوتے. عوام کو لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کی حکومت آپ کی مرضی سے, وہ کیا ہے جی جمہوریت کیا ہے جی, فار دا پیپل اور آف دا پیپل. چلو جی, تو یہ دجل ہے, یہ فریب ہے, یہ دھوکہ ہے. یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے, یہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے اور عوام کو الو بنایا جاتا ہے. اور وہی پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری. وہ ذرا بیدار ہونے لگا تھا تو وہ حکمران یہاں پہ کون ہے؟ شیطان کی حکمرانی چلی نا, اس نے ایک اپنی جادوگری سے پھر اس کو سلا دیا. اچھا, اس میں ساحری سے بڑا اہم وہ بات یاد آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, اس کو دیکھ کے تو جادوگروں کو بلایا گیا تھا نا, اور جب جادوگر شکست کھا گئے تو اب حکمران کی ساحری سامنے آئی. اچھا, ہم سمجھے تھے کہ تم بڑے جادوگر ہو, لیکن یہ کہ تم تو ناکام ہو گئے, یہ تمہارا استاد ہے. اس نے کتنے ایک دم بات کو جو ہے نا وہ پلٹ لیا, ٹوسٹ کر دیا. تو یہ حکمران کی ساحری ہوتی ہے.